دنیا کے ہر راستے پر اسپیڈ بریکر لگا ہوا ہے، دنیا کے ہر راستے پر کیمرے لگے ہیں، یہاں 80 سے زیادہ کی اسپیڈ نہیں ہونی چاہیے، یا 120 سے زیادہ اسپیڈ نہیں ہونی چاہیے، مگر کائنات کا ایک راستہ ایسا بھی ہے جہاں کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہے، جہاں کوئی کیمرہ نہیں لگا، کتنی اسپیڈ میں بھاگ سکتے ہو بھاگو۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کی جنت کا راستہ ہے۔ اس راستے پر اسپیڈ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ میرے بندو، تم اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو، جتنا جلدی تم دوڑ سکتے ہو دوڑو۔ اللہ کی جنت کے لیے دوڑ پڑو، بھاگ پڑو، جلدی کرو۔ جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو جنت تمہارے تصور سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ آج حیدرآباد کے کسی اچھے علاقے میں آپ زمین خریدنے جائیں، چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا آپ لینے جائیں، کروڑوں میں ملے گا۔ بڑے بڑے شہروں میں جو پوش ایریاز ہوتے ہیں، جو قیمتی ایریا ہوتا ہے، وہاں زمین کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے۔ ہم دنیا کی اس زمین کے ٹکڑے کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت کے اندر دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یعنی 1 اسکوائر فٹ کا ایریا جنت کا دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر محنت کرنا ہے، اگر اسٹرگل کرنا ہے، اگر کوشش کرنا ہے، اگر کمپٹیشن کرنا ہے، اگر ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، تو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے مقابلہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم سر بلند رہو گے، تمہیں کمزور پڑنے کی، تمہیں نیچا اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم مضبوط ایمان والے ہو تو۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تم کمزور نہ پڑو، تم پست نہ ہو جاؤ، تم ہمت نہ ہارو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ دنیا کی تاریخ میں بہت طریقے کے حالات تمہارے اوپر آئیں گے، ہو سکتا ہے کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ پلڑا تمہارا جھک جائے، لیکن اگر تم ایمان والے ہو تو آخر میں انجام تمہارا ہی بہتر ہونے والا ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی مقام اونچا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب دیتا ہے، مگر دنیا کے ثواب اور آخرت کے ثواب میں بہت فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بہترین بدلہ دیتا ہے، آخرت میں حسین بدلہ دیتا ہے۔ آخرت کے لیے اللہ نے حسن کا لفظ استعمال کیا، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں انتہائی بدصورت ہے۔ دنیا کی جتنی خوبصورتی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی عورتوں کو دیکھ لیجیے آپ، دنیا کے مال کو دیکھ لیجیے، دنیا کی رونق کو دیکھ لیجیے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے آخرت کے ثواب کو حسن ثواب الآخرہ کہا، آخرت کا ثواب حسین ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا اور آپ کو میٹھی زبان والا بنایا۔ اگر آپ سخت زبان والے ہوتے اور سخت مزاج والے ہوتے تو یہ آپ کے صحابہ جو آپ کے اوپر جان چھڑکتے ہیں یہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے نبی، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، اگر آپ سخت دل ہوتے اور بد زبان ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ کا مشن جتنا بھی اچھا ہو، آپ کا پیغام جتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر آپ کا مزاج نرم نہیں ہے اور آپ کی زبان صحیح نہیں ہے تو لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ آج اس پر بھی ہمارے نوجوانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری دعوت
صحیح دعوت ہے, قرآن و حدیث کی دعوت ہے, مگر ہمارا وے آف پریزنٹیشن کیسا ہے, ہمارا پیش کرنے کا طریقہ کیسا ہے. آپ ٹیچر نہیں ہیں, آپ لاٹھی لے کے لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلا سکتے. آپ سیدھے سیدھے لوگوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, لوگوں سے تعلقات رکھنے کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں. کیسے دعوت دیں گے بھائی آپ؟ اگر آپ کو لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو دعوت دینی ہے توحید کی, تو لوگوں سے تعلقات بنانا پڑے گا میرے بھائی. ٹھیک ہے, عقیدے کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, توحید کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, مگر ہمارا مزاج نرم ہونا چاہیے, ہماری زبان میٹھی ہونی چاہیے. ہم گالی سے بات کریں, ہم بدتمیزی سے بات کریں, ہم سامنے والے کو سیدھے سیدھے کافر اور مشرک بولیں, اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ سامنے والا ہماری بات مان لے. یا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی, اگر آپ بد زبان ہوتے, اگر آپ سخت دل ہوتے, تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے. بھائی فرعون سے بڑا ظالم تو نہیں نا گزرا ہے تاریخ میں. کتنا بڑا ظالم تھا فرعون. فرعون جیسے ظالم کے پاس بھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اے موسیٰ, اے ہارون, تم جب فرعون سے بات کرنا تو میٹھی بات کرنا, نرمی سے بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر جائے یا ڈر جائے. تو سامنے والے کو سمجھانا ہے تو آپ کا انداز نرم ہونا چاہیے. یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے.